بچے کی ولادت کے بعد عورتیں 40 دن تک غسل نہیں کرتی، روزہ نہیں رکھتی، نمازیں نہیں پڑھتی، اس بارے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ بچے کی ولادت ڈیلیوری کے بعد جو عورت کو بلڈ خون آتا ہے تو اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ نفاس کی اکثر مدت، زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ اگر عورت ڈیلیوری کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد اگر 1 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد بلڈ رک گیا، خون رک گیا، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے پاک ہو جائے، تو وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، دیگر ذکر و اذکار کرے۔ تو جو آپ نے سوال کہ عموماً یہ معاشرے کے اندر اکثر خواتین ایسے ہی کرتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کے بعد نہ وہ غسل کرتی ہے، نہ وہ نماز پڑھتی ہے، نہ وہ روزہ رکھتی ہے، اور اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈیلیوری کے بعد خون جاری ہے، اگر 40 دن تک خون آتا رہتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ غسل نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے۔ لیکن اگر 40 دن سے پہلے خون رک گیا، عورت پاک ہو گئی، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ غسل جنابت کرے، وہ غسل کرے، نمازیں پڑھنا شروع کرے، اگر رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھے، دیگر ذکر و اذکار کرے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے۔ مفتی صاحب، حیض اور نفاس والی عورتوں کی نمازوں اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جو حائضہ عورت ہے، جو مخصوص ہر عورت کو جو مہینے میں مخصوص ایام آتے ہیں تو اس دوران عورت کے لیے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ حرام ہے، منع ہے۔ اس طرح جو نفاس والی عورت ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کو خون جاری ہوتا ہے، تو اس دوران بھی اس عورت پر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ حرام اور منع ہے۔ لیکن جب وہ پاک ہو جائے، اب مخصوص ایام گزر گئے، تو پاک ہونے کے بعد عورت کو چاہیے کہ وہ روزوں کی قضا کرے، اور نمازیں اس سے معاف ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، تو جو خواتین ہیں ان کے مخصوص ایام آئیں گے، یا بچے کی ولادت ہوئی تو اب اس دوران تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن پاک ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے گی، نمازیں اس پر معاف ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔